وائی ڈڈنٹ یو اسٹارٹ دا بزنس؟ سب کو بزنس اسٹارٹ کرنے کا آپ آئیڈیا دیتے ہیں, کیوں نہیں اسٹارٹ کیا؟ السلام علیکم خواتین و حضرات, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عمر جلال, فاؤنڈر آف ہیبٹبل اسٹوڈیو, اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کاسٹ جنکشن کے ایک نئے اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ میں. خواتین و حضرات, آج کا ٹاپک ہونے جا رہا ہے ہاؤ ٹو پچ آ بزنس آئیڈیا. اینڈ آئیے ہم ملتے ہیں ہمارے گیسٹ سے, جو کہ کرنٹلی پروفیسر ہیں کامسیٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد میں. اگر ہم ان کی ورک ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایز اے ہیڈ آف ایس ایم ای فائنانس ڈویژن اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیگر بہت ہی قیمتی سرگرمیوں کا حصہ رہے ہیں, جن میں ڈفرینٹ بزنس پلانز کمپٹیشن ان ایبٹ آباد شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر جلال, آپ نے یہ اپرچونٹی دی اور آڈینس سے بات کرنے کا موقع بھی دیا. آج جس فوکس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہاؤ ٹو پچ دی بزنس آئیڈیا. تو اس کنٹیکسٹ میں میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. پلیز. میرا نام ڈاکٹر جمیل انور ہے. میں نے پی ایچ ڈی کی ہے مینجمنٹ میں. میں اسٹیٹ بینک میں نے جاب کی ہے. ابھی کامسیٹ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگز اور کوچنگ اور کنسلٹنسی سروسز بھی دے رہا ہوں. ٹھیک. پرٹیکولرلی جو انٹرپرینورشپ ریلیٹڈ میرا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں جب میں اسٹیٹ بینک میں تھا تو آئی واز ہیڈ آف ایس ایم ای فائنانس ڈویژن, جہاں پہ مجھے پاکستان کے تقریباً سارے جو بزنس ایس ایم ای بزنس ہبز ہیں ان میں جانے کا بھی موقع ملا, ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا, ان کے لٹریچر کو پڑھنے کا بھی موقع ملا. پھر جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے یہاں پہ آ کے یہ انٹرپرینوریل کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی اپنے تئیں. یہاں پہ میں نے 2008 میں بزنس پلان کمپٹیشن شروع کیا. اچھا, ادھر ایبٹ آباد میں؟ جی, ایبٹ آباد میں, زبردست. ایبٹ آباد میں. پھر ہم نے ایک انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ سینٹر اسٹیبلش کیا کامسیٹس میں, اس کا میں ہیڈ بھی رہا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو بزنس پلان کمپٹیشنز تھا اس کو اس کی ٹریننگز جہاں پہ دوسرے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے تھے تو اس میں ایز اے جج میرا جانا ہوتا تھا. میں نے ٹریننگز لی ہیں فردر آئی بی اے کراچی سے انٹرپرینورشپ پہ. انٹرپرینوریل ماڈل ہے, ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ابھی ایک موومنٹ چل رہی ہے انٹرپرینوریل یونیورسٹیز کے ڈیولپ کرنے کے کنسیپٹ پہ, اس کا بھی میں حصہ ہوں. نیشنل لیول پہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ریسنٹلی انٹرپرائز چیلنج پاکستان ایک ادارہ ہے جو ہر سال پورے پاکستان میں اسکول لیول پہ بچوں کے ساتھ ان کو پریپیئر کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دیئر بزنس آئیڈیاز اینڈ ہاؤ ٹو پچ دوز آئیڈیاز, اور یہ نیشنل لیول کا کمپٹیشن ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم اے مینٹور فار دیم. اور جو لاسٹ ایئر 2023-24 کا کمپٹیشن تھا اس میں جو ایبٹ آباد کی ٹیم تھی جس کو میں لیڈ کر رہے تھے, مینٹر کر رہا تھا, ٹھیک ہے, مینٹرنگ کر رہا تھا, تو آؤٹ آف 400 teams in Pakistan, we won they got the first position. We got the first position. Best. اور یہ کمپٹیشن کنگ ٹرسٹ انٹرنیشنل یو کے کا. یہ ہیلڈ کہاں پر ہوا تھا؟ یہ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد میں ہوا تھا. یو کے کی ایمبیسی جو ہے وہاں پہ ہوا تھا, اور یو کے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ہوسٹ کیا تھا. تو یہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اس میں جو میری لرننگ ہے یا جو میرا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہے, اور پرپز یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو سلوشنز ہیں, اکنامک سلوشنز اور ایون سوشل سلوشنز بھی, ان کا ایک بڑا حل جو ہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ میں ہے. کوئی شک نہیں.
تو یہ تھوڑا سا بہترین. اور آئی گیس ماشاء اللہ اتنا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ یہی ہیں جو آئی گیس ہمارے جو ایک لے مین کے سوالات ہیں ان کے جوابات دے سکیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دینے کے لیے. اور میں آئس بریکنگ کوشچن اس سے کروں گا, بالکل ہی سادہ سا, کہ جو ایسینشیل کمپوننٹس ہیں ایک پچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان میں کیا چیز انکلیوڈ کرے بندہ؟ کیونکہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں, مسٹیکس کرتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کسی ایکسپرٹ سے پہلے اوپینین لے لیں اور بزنس کو ڈے ون سے آپ ایک پراپر اسٹڈی کے ساتھ اور پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ شروع کریں. پرٹیکولرلی جب اسٹارٹ اپس شروع کیے جاتے ہیں اور اس میں ان کو پچ ایسے فورم پہ کیا جاتا ہے, اور یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے اسٹارٹ اپس کے لیے, کہ انویسٹرز کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اکیڈمکس میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں بزنس پلان کمپٹیشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں ہوتے ہیں؟ جی ہاں, پاکستان میں کافی ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو ای سی پی ہے یہ کر رہا ہے, کام سائٹس خود کافی عرصے تک ہم نے نیشنل لیول پہ ایونٹ کیے ہیں. آئی بی اے کا ادارہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جو یہ کمپٹیشنز کروا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈھونڈنا اسٹوڈنٹس کو خود پڑے گا آبویسلی, بٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز, بہت زیادہ ہو رہی ہے. بیسٹ. اور اس میں جو پارٹیسپیٹ لوگ نہیں کرتے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پریزنٹ. اور ایک کنفیوژن کی ایک انوائرمنٹ پیدا ہو جاتی ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا آئیڈیا خود نہیں سمجھ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا سمجھا رہے ہوں گے. بلکہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے یونیورسٹیز کے ٹیچرز کے لیے یہ ایک پروگرام کیا کہ ہاؤ ٹو پچ دا بزنس آئیڈیا. اس میں میرا سیشنز بھی تھا. تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ کام پہلے ٹیچرز کو سکھایا جائے اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ہو, وہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں. تو اس سے بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اور ظاہر بات تو سب کو آ رہی ہوتی ہے, ذہن میں بھی ہوتی ہے, بٹ وہ کانسیپٹ کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. جب کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے یا جو انویسٹرز ہوتے ہیں اس میں ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو آپ تھوڑے ٹائم میں آپ اپنے آئیڈیا کو بیسٹ طریقے سے کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. کہ آپ اپنے اس کو ون کر سکیں, اپنے میسیج کو کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ بہت قسم کا کہہ رہے ہیں نا کہ فلو ہے یا فاؤنڈیشن بھی سمجھی جا سکتے ہیں یار, کہ یہ بالکل ایک بیسک لیول کی چیز ہے, فاؤنڈیشن ہے. یہ اگر کلیئر نہیں ہوگا تو آگے آپ کے بہت بڑے بڑے مشکلات آپ کا انتظار کر رہی ہیں. جی ہاں, جی ایسے ہی ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے اب یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں عموماً 2 سے 3 منٹ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹینڈرڈ آلموسٹ 3 منٹس. So within 3 minutes you have to present your whole business idea. تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی پراپر تیاری نہیں کریں گے. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے ٹرینرز بھی نہیں ہیں, لوگ وہ انڈرسٹینڈ کرنے والے بھی نہیں ہیں جو طلب اور تڑپ بتا سکیں. اور دوسری سائڈ پہ وہ سیکھنے والے بھی کلچر نہیں ہے. لوگ بڑے بریلینٹ ہیں, بڑے ہم سے بہت, جو ابھی میں نے اسکول لیول پہ بات کی کر رہا ہوں, تو ہماری جو ٹیم تھی الحمدللہ وہ بچیاں تھیں, بچے 9th اور 10th کلاس کے تھے, اینڈ دے پریزنٹیڈ ونڈرفلی. اچھا, یہ کون سی ڈیٹ ہوا تھا, یہ کائنڈلی بتا دیں. یہ فیبروری میں ہوا تھا. یہ پچھلے سال ابھی. ڈاکٹر صاحب بہترین ہو گیا. ہم بیک ٹو دا ٹاپک آئیں گے کہ ہم کون سے چینل ایسے ہیں, کون سے فیزز آپ مجھے بتا دیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہو, روڈ میپ ہو کہ یار ہاں جی اتنی, ہم پہلے ایجوکیشن سے سٹارٹ کر لیں کہ یار کم سے کم اتنی ایجوکیشن ایک اسٹوڈنٹ کو ریکوائرڈ ہے کہ وہ ایک خیال رکھ سکے کیسا کہ یار ہاں جی میری اتنی ایجوکیشن کافی ہے اس کام کے لیے, اب میں آتا ہوں ایجوکیشن کو چھوڑ کے. ویسے تو ایجوکیشن چھوڑی نہیں جا سکتی, مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے بندہ. تو جسٹ فار دی سیک آف دی آرگومنٹ, اتنی ایجوکیشن کافی ہے میرے لیے, اب میں ریڈی ہو گیا ہوں کہ یار اب میں پہلا سٹیپ کیا ہے,
ایک لے مین کے لیے کہ یار ہاں جی میں کہاں سے شروع کروں کہ اگر میں نے ایک پرفیکٹ جو ہے نا وہ پچ ڈیک جو ہے نا وہ پچ آئیڈیا پریزنٹ کرنا ہے اپنے بزنس کا؟ ایجوکیشن تو ظاہر ہے بنیادی تو ضرورت ہوتی ہے، جی لیکن اوور دا ٹائم جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، چونکہ جو اگین جو لاسٹ میرا ایکسپیرینس، اور اس کے علاوہ بھی میں اسکولز میں ہم شروع کر رہے ہیں، بہت سارے اسکولز اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو مجھے اسکولز کے بچوں کے آئیڈیاز اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بعض دفعہ یونیورسٹی کے بچوں سے زیادہ بہتر لگی ہے، نائس. کیونکہ جتنا آپ کا مائنڈ اوپن ہوگا، کلیئر ہوگا، اس میں وہ جو رسک کے بیریئر ہیں پہلے سے جتنا ایج بڑھتی جاتی ہے نا، ہم اس کو رسک کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جتنا اوپن ہوں گے آئیڈیا اتنا جلدی آپ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ ایجوکیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کی، کامن سینس کی، تھنکنگ کی، یہ کمیونیکیشن کی، یہ چیزیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو فرسٹ فیز اگر ہم اس کو سٹیپس میں کر لیں کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کیا ہوتا ہے، اور پھر دین ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ ہول پروسیس آئیڈیا انٹو اے پچ جو آپ 3 منٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم سٹیپ وائز کر لیں تو ویسے تو یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے آئیڈیا جنریشن سے. اس میں سیشنز ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ چیزیں، ایک تو بیک گراؤنڈ پروسیس ہے. اس میں بھی میں آپ کو بات کروں گا کہ یہ 3 منٹ کی پریزنٹیشن بنانے میں آپ کو کتنے گھنٹے کا کام چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ تو کافی لینتھی پروسیس ہے ان دا سینس، لیکن اس کو ٹیلر کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کے آپ کو ٹریننگ سیشنز چاہیے، کوچنگ مینٹرنگ سیشنز چاہیے ہوتے ہیں، سو دیٹ تب آپ جا کے کہیں اس پہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ اس آئیڈیا کو آپ کسی میننگ فل وے میں یا وننگ وے میں آپ پچ کر سکتے ہیں. سو آئیڈیا جنریشن تو فرسٹ تھنگ ہے، اس میں برین اسٹارمنگ بھی ہوتی ہے، کوچنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں، گائیڈ لائنز بھی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتی ہے اس میں چیزیں. تو ہم اگر اس کو اس پروسیس سے آ کے ہم اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی طرف آئیں جو پریزنٹیشن کی شیپ میں ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے ماڈلز ہیں، اس میں آپ کو زبانی بھی کہا جاتا ہے کہ 90 سیکنڈز میں، 2 منٹس میں، 3 منٹس میں آپ آ کے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کریں. لیکن جو اسکولز لیول پہ، اکیڈمک لیول پہ، یا اس طرح کے اسٹارٹ اپ کے جو پچز ہوتی ہیں، اس میں آپ کو اسٹینڈرڈ فارمیٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ٹیمپلیٹس وغیرہ ٹیمپلیٹس دی جاتی ہیں تاکہ ہر ایک جو ہے وہ جو پریزنٹ کر رہا ہو اسی فریم ورک میں پریزنٹ کر رہا ہو، بالکل اور سامنے والے کے لیے جو آسانی ہو سمجھنے میں، آسانی ہو. اور بہت ساری ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں، نیٹ پہ اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں، لیکن کرکس ہم ایک کا ہی ہوتا ہے، وہ ایک جیسا ہی ہے. تو 7-8 سلائیڈز بنانی پڑتی ہیں جس میں آپ یہ ہول پروسیس کو لے کے آتے ہیں. تو میں جو پریزنٹ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا، اس میں جو گائیڈ کروں گا اس میں 6-7 سلائیڈز میکسیمم کور ہو جائیں گی، اس میں چیزیں کور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم سٹارٹ کریں کہ جو فرسٹ سلائیڈ ہے، ایک تو اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، یا جو بھی بڑا بھی آئیڈیا کو پچ کر رہا ہو تو اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ جو فرسٹ سلائیڈ ہو اس پہ آپ جو بھی بزنس کرنا جا رہے ہیں اس کا آپ کا نام ہو. اب نام رکھنے کے لیے بھی اچھا خاصا محنت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہو کہ آپ کے پیچھے اس کا آئیڈیا کیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم ایک پنچ لائن ایڈ کرتے ہیں، ٹیگ لائن، پنچ لائن یا پنچ لائن جو ریفلیکٹ کر رہی ہو آپ کے بزنس آئیڈیا اور اس کے سولوشن کو. جی ٹھیک ہے. اب اس پہ اس ایک سلائیڈ پہ اچھا خاصا کام چاہیے ہوتا ہے. یہ وہ اٹریکٹ نہیں کر پاتے جب لوگ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ پرابلمس کے ساتھ لنک کر کے اس کے نام میں اس کا سلوشن بھی آئے اور وہ ٹیگ لائن میں اس کا سلوشن بھی آئے. ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کی کوئی اسٹارٹ اپ ہے اور وہ ٹیک لنک فار ایگزامپل ایک نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو اس کو اگزامپل کے طور پہ ٹیگ لائن ہو سکتی ہے کہ کنیکٹنگ دی ان کنیکٹڈ. اگر آپ کسی فوکس ایریا کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی اپلیکیشن بنا رہے ہیں جہاں پہ جو ان کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کنیکٹ، جیسے لنکڈ ان کا بھی کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، واٹ دے ڈو، لنکڈ ان، ہاں ٹھیک ہے. تو لنکڈ ان پلیٹ فارم کیا ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے، جی ٹھیک. تو اب جو ٹیگ لائن ہے کنیکٹ دی ان کنیکٹڈ، تو آپ کا پورا ایک میسج وہاں پہ کنوے ہو گیا. جو ہماری ٹیم تھی فار ایگزامپل، جو پہلے ہم بات کر رہے تھے، جو ایبٹ آباد سے جس نے نیشنل ایونٹ ون کیا ہے اور میں جس کا مینٹر تھا، تو ہم کام کر رہے تھے بلائنڈز جو ہیں ان کے بریل سسٹم کی جو کورسز ہیں یا ان کے سپورٹ مٹیریل ہے، ہاؤ ٹو میک دیٹ مٹیریل اویلیبل ٹو دیم ایٹ افورڈیبل کاسٹ، اس پہ ہم کام کر رہے تھے. بیسک نیش یہ تھی، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کا جو نام رکھا، وہ اس کا نام تھا روشنی. وہ بڑا پاپولر ہوا. اور اس کے جو ٹیگ لائن ہم نے رکھی لائٹ فار دی بلائنڈس، روشنی لائٹ فار دی بلائنڈ. اور پھر اس کو وہ پرابلم کے ساتھ ہم نے لنک کیا. تو دیٹ فرسٹ جو آپ کی انٹری ہوتی ہے وہ اتنی اپیلنگ ہوتی ہے، ڈیفائن کر دیتی ہے، یا آپ کا آڈینس جو ہے وہ آپ کے بالکل آئیڈیا سمجھ جاتا ہے. جی ہاں. تو یہ فرسٹ جب آپ پچ کرنے جائیں تو آپ کا اپنا نام پلس آپ کا لوگو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، ٹریڈ مارک. تو ہم یوزلی بس وہ اٹھاتے ہیں، نیٹ میں تھوڑا سا سرچ کیا، ماڈیفیکیشن کر کے لگا دیا. تو نام، لوگو، ٹیگ لائن، یہ آپ کے پورے سلوشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. بالکل ایگری کریں گے، بالکل ایگری کریں گے. یہ تین چیزیں ہی اس سلائڈ پہ آئیں گی، لیکن اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ آپ کا گھنٹوں کا کام ہوگا. اور پھر جو پریزنٹر پریزنٹ کر رہا ہوگا وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کی ساری باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے بیک پہ ہوتی ہے. تو یہ فرسٹ سلائڈ جو ہے وہ کمپنی کا لوگو، ٹیگ لائن، پنچ لائن جو ہے وہ آ جائے گی. سیکنڈ سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں کہ کون سی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آفٹر دا لوگو شو ہوگی. اب اس میں سیکنڈ جو ہے کہ آپ یہ آئیڈیا کیوں پریزنٹ کر رہے ہیں، پرابلم کیا ہے، یا کس پرابلم کو آپ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، ٹھیک ہے نا. جی پرابلم کیا ہے مارکیٹ میں. اب یہ پرابلم کیسے آئے گا، اگین آپ کے کہنے سے نہیں آئے گا، اس کے پیچھے آپ کی ریسرچ ہوگی. آپ نے مارکیٹ ریسرچ کی ہوگی، آپ نے سرویز کی ہوں گے، آپ نے آرٹیکلز دیکھے ہوں گے، انڈسٹری انالیسز دیکھے ہوں گے، کسٹمرز کا فیڈ بیک، جو جن کو ٹارگٹ آپ کر رہے ہیں ان کو فیڈ بیک. تو وہ اور جو آپ سلیوشن دے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، کس پرابلم کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو سولو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ جو سیکنڈ سلائیڈ ہے اس میں آپ پرابلم کی کلیریفیکیشن، جو سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے، جو انویسٹمنٹ کا سوچ رہا ہے یا جو آپ کے آئیڈیا کو بائی کرنا چاہ رہا ہے، جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ انٹرسٹڈ ہوگا کہ وہ جو پرابلم ہے اس میں نوویلٹی کیا ہے. وہ آلریڈی سولوشنز اس کے دیے تو نہیں جا رہے، تو آپ کیا ڈفرینٹ سولوشنز، یونیک سولوشن کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس سلائڈ پہ آپ نے صرف پرابلم کی کلیئرٹی دینی ہے، اینڈ اس پرابلم کو آپ جو ہے وہ کیسے لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پرابلم جس طرح ڈائگنوز کرنا ہے نا، نش کریٹ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ کر رہے ہیں انیمیشن پہ جو بھی ہے، تو آپ نے ورک کیا ہے کہ اس ایریے میں بہت سارے کام آپ ٹیکنالوجی کے اس میں ہو رہے ہیں، لیکن یہ انیمیشن والا ایک ایریا ہے جو گیپ ہے، بلینک تو نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ وہ اب بز ورڈ میں اس طرح نہیں ہے یا لوگ اس میں نہیں جا رہے. تو آپ نے اپنی ایک نیش کریٹ کر لی، اور اس کو پرابلمس کی آپ کو کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا والیوم کیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، کون کون اس میں ہیں. تو پھر ڈاؤن کر کے آپ جو آپ نے 5 لائن دی ہے، جو سلوشن دیا ہے، کس اسپیسیفک پوائنٹ کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. تو جتنی یہ کلیئرٹی ہوگی
وہ آپ وہ ڈفرینسیشن کرے گی آپ کے اس میں. بالکل بالکل. تو یہ سیکنڈ آپ کی یہ ہو جائے گی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. ٹھیک ہے, فرسٹ پیج پہ آ جائے گا لوگو, ٹھیک ہے, سیکنڈ پیج پہ آئے گا پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ناٹ سولوشن, ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم نے پرابلم کو. نیکسٹ پہ کیا سولوشن آئے گا؟ نیکسٹ پہ سولوشن آئے گا. جی جی. کہ اب آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ٹھیک ہے, سو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو سالو دس پرابلم. یا ٹھیک ہے, دیر آر سو مینی پیپل جو اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کا سولوشن بھی دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ ٹھیک ہے, واٹس یور وے. جی جی. اب اس میں آپ کے جو یو ایس پیز کے ہیں, یونیک سیلنگ پروپوزیشنز یا پوائنٹس پوزیشنز, ہاؤ یو ڈفرینٹ فرام ادر پیپل, اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی انوویشن بھی ہو, اس میں آپ کی سروس کے جو معیار ہے وہ کس لیول کا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اس میں جو پرابلمز آ سکتے ہیں ان کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے, ایڈریس کیسے کریں گے, فیڈ بیک کا کیا میکنزم ہوگا. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ایک سلائیڈ میں آپ نے بڑی کنکریٹ اور کلیئرٹی کے ساتھ بتانی ہے. اور وہ تب ہی بتایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کو آپ کے پرابلمز کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہوگی سلوشن کی. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کسی بھی سینیریو میں آپ اپنے جو پروڈکٹ ہے یا سروس ہے وہ کس طرح آفر کریں گے اور کون سی نیڈ کو وہ کس طرح آپ فلفل کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ یو آر ڈفرینٹ فرام ادرس. یا تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ اگین جب ورک نہیں ہوتا تو پھر ہم ایک جنرل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوشچن آتا ہے تو یو کین ناٹ ڈیفینڈ دیٹ. بالکل. تو اس میں آرگومنٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتا. تو جتنی کلیئرٹی, ورڈز کا انتخاب, آپ کی جو لینگویج ہے یا جو آپ کے بلٹس ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے, کوئی ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. سو ٹو دی پوائنٹ. اب یہ ساری چیزیں اگین پیچھے سے لنک ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ یہ اس میں پرابلم بھی نظر آ رہا ہو اور اس میں آپ کے سولوشن بھی نظر آ رہا ہو. بالکل بالکل. تو یہ تھرڈ سلائیڈ. تھرڈ سلائیڈ, فورتھ سلائیڈ کی طرف موو کریں گے. اب آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا, سولوشن بھی پرووائڈ کر دیا, اور اس سے پہلے آپ نے ٹیگ لائن اور اپنا لوگو اور وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناؤ انویسٹرز یا پیپل آر انٹرسٹڈ ان یور ایکشن پلان. ہاؤ ول یو ڈو دیٹ؟ روڈ میپ کیا ہے, آپ اس پہ جائیں کہ کیسے؟ اب اس میں بہت ساری ڈفرینٹ ٹیمپلیٹس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑا لینتھی ہوتا ہے. اس میں بزنس ماڈل کو لے کے آتے ہیں, پروسیسز کو لے کے آتے ہیں, آپ کے اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. لیکن جنرلی جو پچ کیا جاتا ہے آئیڈیا پہ, یہاں پہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آپ کے فائنینشیلس پہ. آپ کی چونکہ آپ اسٹارٹ اپ پہ جا رہے ہیں تو آپ کی کاسٹ کیا ہوگی, اسٹارٹ اپ کاسٹ کیا ہوگی. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. ایک تو ان کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو وہ بہت ساری کاسٹس کو ایڈ ہی نہیں کرتے. مثلا ایک کامن پرابلم یہ آتا ہے کہ جو ہم فیس کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیم بنا لی ہے, ہم 4 لوگ ہیں, ہم مل کے کام کریں گے, ایک میرا لیپ ٹاپ ہوگا, اس کا آفس ہوگا, اور وہ ویسے ہی اس کی ایکسپرٹیز ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا, تو ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب کاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ کوئی خرچہ نہیں ہے کیونکہ ہم خود ہی کریں گے. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہر ایک چیز کو آپ نے کاسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیپ ٹاپ ہے تو اس کی کاسٹ ہے. آپ جو فری آپ کا روم ہے تو وہ فری نہیں ہے, اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ کریں تو اس کی کوئی کاسٹ بنتی ہے. آپ کا جو کولیگ ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, بالکل, وہ اگر دوسری جگہ سروسز دے رہا ہے تو کیا ہوگا, اوبویسلی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کی پراپر بجٹ ہو, کہ آپ کی اسٹارٹ اپ کاسٹ کیا ہے, آپ کی فکسڈ کاسٹ کیا ہے, آپ کی ویریبل کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جتنی کلیئرٹی ہوگی تو آپ کو اپنے بزنس آئیڈیا کو یا بزنس اس کو کا سمجھنے میں بھی مدد ملے گی. جی. پھر ریونیو اسٹریمز کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ ول گیٹ ریونیو فرام اٹ. جو لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی پہلے 6 مہینے میں یا 2 مہینے میں بھی وہ اتنا ریونیو بڑھا چڑھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں.
لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ریونیو ول بی جنریٹڈ. ٹھیک, تو وہ یونٹ کاسٹ اور وہ ساری چیزیں, تو یہاں پہ اچھا خاصا بیک گراؤنڈ پہ فائنینشیل انالیسس کرنا ہوتا ہے, فائنینشیل جو ڈیٹا ہے, نمبرز ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو پراپر وے میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ایکسپرٹیز کی ضرورت پڑتی ہے, کنسلٹیشنز چاہیے ہوتی ہے obviously. چاہیے. آپ کی بیلنس شیٹ کیا بنے گی, آپ کی فلو, بے شک وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ لیول کی نہ ہو, بیسک کچھ چیزیں مین, جس طرح میں نے کہا نا, کاسٹنگ میں آپ کا پتہ ہو کہ آپ کی انیشیل کاسٹ کیا ہوگی, اسٹارٹ اپ کاسٹ کیا ہوگی, آپ کا فکسڈ کاسٹ جو آپ نے آفس لے لیا ہے, فرنیچر فکسچر کر دیا ہے, وہ کاسٹ کیا ہوگی, پھر آپ کی ویریبل کاسٹ کیا ہوگی, ڈپریسیشن وقت کے ساتھ ساتھ, تو یہ ساری چیزیں. پھر آپ کا ریونیو اسٹریم کیا ہوگی, پھر آپ کا جو ہے نا فور کاسٹ کرنا ہے کہ آپ کیسے آگے 6 مہینے بعد آپ کی پریڈکشن کیا ہے, فور کاسٹنگ کیا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا کام, تھوڑا سا تو نہیں, اچھا خاصا کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یو ہیو ٹو پریزنٹ دس آن ون سلائڈ. اس کو نام کیا دیں گے, ٹائٹل کیا دیں گے اس کو؟ آپ فائنینشیل پلان بھی کہہ سکتے ہیں, ایکشن پلان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنرلی جو ہے وہ فائنینشیل پہ لوگ زیادہ فائنینشیل پلان اس پہ زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں سامنے والے, کہ اگر آپ کا, میں ایز اے انویسٹر ہوں تو مجھے یہاں پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یار اس کو, اگر اس آئیڈیا کو میں بائی کر رہا ہوں تو یہ بعد میں لائبلٹی نہیں بنے گا, تو میں سٹارٹ کروں تو کتنے انیشیلی میں مجھے انویسٹمنٹ ایک چاہیے. تو جتنا آپ یہاں پہ کلیئرلی اگلے کو بتا سکتے ہیں, وہ بائی کرنے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح ججمنٹ میں بھی آپ کو زیادہ نمبر مل سکتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, یو ہیو ورکڈ آن دس پروجیکٹ اور یو اون دس پروجیکٹ, تو وہ یہاں پہ بڑا یوزفل ہو سکتا ہے. زبردست. اس کے بعد فائنینشیل پلان کے بعد کون سی چیز امپورٹنٹ ہے؟ اس کے بعد آپ نے فائنینشیل سیٹ کر لی ہیں, دین ناؤ یو ہیو ٹو مارکیٹ یور آئیڈیا. وہاں پر وہ سوارٹ انالیسس دوسرا تیسرا آتا ہے, یا پھر وہ تو چیزیں ریسرچ میں آ جاتی ہیں کہ آپ سر چیزیں, کمپیٹیٹرز وغیرہ کا آ جاتا ہے, وہ بعد میں. فائنینشیل کے بعد مارکیٹنگ پلان آپ کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مارکیٹ شیئر نہیں, مارکیٹنگ پلان کہ ہاؤ ول یو ریچ ٹو یور کسٹمرز, اپنی پروڈکٹ اینڈ یوزر تک کس طرح کیسے پہنچائیں گے, لوگوں کو کیسے بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب مارکیٹنگ تو سٹارٹ ہوتی ہے لوگوں کی نیڈ اسیسمنٹ سے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے, ریسرچ جو آپ نے پیچھے کی ہے جب آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ کیا ڈفرینٹ چاہتے ہیں, جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ سروسز ہیں ان میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک. تو اب آپ نے وہ اسیسمنٹ کر کے ظاہر آپ نے سلوشن دیا. ناؤ اب آپ نے وہ چیزیں بنا لی ہیں, یا آپ نے وہ آئیڈیا کنسیپٹ وہ ڈیولپ کر لیا ہے. نا ہاؤ ول یو ریچ ٹو یور جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے, اس کو آپ نے ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. پھر سیگمنٹیشن کرنی ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. اگین یہاں پہ بھی فیلیور یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کا ٹارگیٹ آڈینس کون ہے, کسٹمر کون ہے. کل جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ کی ریچ کس تک ہے. اب ریچ آپ کا اسکوپ ڈیفائن کرے گی, آپ جغرافیکل کہاں تک جائیں گے, آپ کی پروڈکٹ سروسز کیا کیا ہوں گی. ایک ہے, ڈفرینٹ ہے. ڈیموگرافک میں آپ لائف اسٹائل انکم کو دیکھ سکتے ہیں, لائف اسٹائل کو, جینڈر کو دیکھ سکتے ہیں, ایج کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ یوتھ کے لیے, آپ کے پروڈکٹس جو ہے وہ اولڈ ایج کے لیے. اب یہاں پہ بھی وہ یہ چیزیں چونکہ ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہوتی, تو جو کوشچنز آتے ہیں پھر اس کو ایڈریس نہیں, کنفیوژن ہو جاتی ہے. جو ہم کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں, تو کسی کے لیے پروڈکٹ, ساری پروڈکٹ بہت کم ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوں. ٹھیک ہے نا. پر انٹرٹینمنٹ ایک ایسی واحد پروڈکٹ ہے جو سب کے لیے ہے. ہاں, بوڑھوں کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے, وہ چھوڑنا پڑے گا. ہاں اوبویسلی بوڑھوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. ایون اپنے سروس دیکھنے ہیں کہ آپ جو, چونکہ آپ نے ریونیو بھی جنریٹ کرنا ہے, آپ نے سسٹینیبل بھی ہونا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سب کے لیے وہ کریں. یو اسٹارٹ وتھ سم ویئر, یا اسمال ونز, جو جہاں پہ جہاں سے آپ
دیکھیں جب آپ کرتے ہیں مثلا یوتھ کے لیے کرتے ہیں تو یوتھ کو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. کوشچن آئے گا کہ وٹ ڈو یو مین بائی دا یوتھ, تو وہ کچھ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن دینی پڑے گی. اسکول کے بوائز, کالج کے بوائز کس طرح ایج لمٹ دینی ہوگی. اس کے پیچھے اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, بیہیویئرز ہوتے ہیں, بچوں کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی جو پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب آپ کا ٹارگیٹ آڈینس آپ کو کلیئر ہو, مثلا یوتھ کی ہم بات کر رہے تھے, کچھ یوتھ کا ایج بریکٹ آپ کو پتہ ہو, تو وہ صرف ایج بریکٹ ہی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں 15 سے 25 سال کو یوتھ اگر لے رہا ہوں, تو یہ 15 سے 25 سال کے یوتھ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, اس کی جو چوائسیز ہوتی ہیں, ایون اس کے کلر کی چوائسیز ہوتی ہیں, اس کی ایڈونچر ہے, اس کی انوویشن ہے, وہ جو نئی نئی چیز, تو وہ سائیکولوجیکل پورا بیہیویئر ساتھ رکھ کے پھر پروڈکٹ بنانی پڑتی ہے. تو اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھیں گے اور آپ اس میں کڈس کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اولڈ ایج کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو یو کین ناٹ کریٹ دی نش. جی آؤٹ کم بھی اس طرح نہیں آئے گی نا, فوکس بھی نہیں ہوگا, ریسرچ بھی فوکس نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا زبردست. تو ڈاکٹر صاحب یہ آ گئی مارکیٹنگ والا پیج. اب نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. پچ میں وہ کیا چیز انکلیوڈ کریں کہ مارکیٹنگ کے بعد ڈائریکٹ فوکس اس پر جائے؟ اب اس کے بعد فائنینشیل اور مارکیٹنگ کے بعد جو آڈینس انٹرسٹڈ ہوتا ہے یا کہ کی ایریا ہوتا ہے جس کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کمپٹیشن کون کس کے ساتھ ہے. کمپیٹیٹر انالیسس. جی, آپ کے کمپیٹیٹرز کون ہیں. کمپیٹیٹرز میں بھی کچھ ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو بالکل سملر پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ایس او پیز کے ساتھ, ڈفرینٹ فیچرز کے ساتھ یا ڈفرینٹ نش کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صابن شیمپو والا مقابلہ ہو گیا. تو آپ کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمپیٹیٹر, اگین جتنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا آپ کی کلیئرٹی ہوگی کہ آپ اپنے پرابلم کو کس طرح کس پروڈکٹ کے ذریعے سالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر اس پہ بھی انالیسس کیا جاتا ہے کہ آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں اور ان کی پروڈکٹ اور سروسز کو سمجھیں, اینڈ دین تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائی یو آر ڈفرینٹ فرام دیم. awesome. کمپیٹیٹر انالیسس ڈن. نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں, میں گیس کروں سوارٹ انالیسس. نہیں, وہ سوارٹ انالیسس تو پیچھے انالیسس میں آ گیا, وہ ہم اس میں نہیں کرتے, لیکن وہ ظاہر بیک پہ یہ ہوا ہوتا ہے. آلرائٹ, وہ پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے یہ آؤٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ پیج پہ جو آج کل کیا کہہ لیں نا کہ بز ورڈ کہہ لیں یا اسٹیریوٹائپ, ہارڈ قسم کا جو سیلنگ ایک پیج کہہ لیں آپ, وہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو سولوشن ہے, یہ جو پروڈکٹ اور سروس ہے, یہ یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل گولز ہیں, SDGs 17 گولز ہیں, انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, ان کا روڈ میپ. تو ان میں سے کس گول کے ساتھ یہ الائن ہیں اور کس گول کو یہ سرو کریں گے. اچھا, یہ گولز ڈاکٹر صاحب شروع سے ہیں یا ابھی آئے ہیں؟ نہیں, یہ کچھ عرصہ پہلے سے ہیں, اور انہوں نے 2020 اور پھر 2030 تک اس کے ٹارگٹس رکھے ہیں. کیا یہ ضروری ہیں؟ ضروری نہیں ہے, میں نے کہا نا کہ یہ آپ کا ایک قسم کا سیلنگ فیچر ہے. ٹھیک ہے, پلس پوائنٹ ہے. جو انویسٹرز ہیں, جو ڈونرز ہیں, یا جو آپ کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ گلوبل لیول پہ کتنے اویئر ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ جو گولز بھی ہیں وہ آپ کی اس جو پورے گلوبل انوائرمنٹ کو, اکنامک کو, سسٹم کو, کوالٹی آف لائف کو, اس کو ایڈریس کر رہے تھے. مثلاً پاورٹی کی بات وہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پاورٹی ایلیویشن میں ہیلپ کرے گا, یہ کوالٹی آف ایجوکیشن میں کرے گا, یہ انوویشن میں کرے گا, یہ ریزیلینٹ اور سٹیز ڈیولپمنٹ. 17 میجر ایریاز جو پرابلمس ہیں جن کو سالو کرنا وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ جو لنک ہے وہ مینشن کر دیں گے, ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دیں گے. ہاں, وہ اویلیبل ہیں. SDGs آپ لکھیں گے یونائٹڈ نیشنز کے, تو آپ اس کے ساتھ لنک کریٹ کریں گے تو یہ آپ کو بڑا ایڈڈ ویلیو دیتا ہے, اور وہاں سے آپ اپنی ریسرچ میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اوتھینٹسٹی بھی معلوم ہو جاتی ہے. آپ کے پروڈکٹ کو آپ لنک کر سکتے ہیں, وہاں سے گائیڈ بھی مل سکتی ہے کہ آپ ان پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈڈ قسم کی جو ہے وہ, اگر آپ یہ ایڈ کر لیں گے تو زیادہ جو ہے وہ چانسز ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے مارکس ملیں گے.
اور پھر لاسٹ سلائڈ سے پہلے والی سلائڈ سیکنڈ لاسٹ اس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو مینشن کریں اور ان کے رولز اور رسپانسبلٹیز کو بھی ڈیفائن کر لیں. جسٹ آپ ڈسپلے کر دیں یہ ٹیم لیڈ ہے, یہ ٹیکنالوجی کا ڈیٹا انالیسس جو بھی ہے, دوسرا اور ان کے رولز اور رسپانسبلٹیز کی ہے. اینڈ دین دی لاسٹ سلائڈ تھینک یو آپ ضرور کریں لوگوں کو, آپ کو جنہوں نے سنا ہے اور یہ اتنا برداشت کیا ہے 7 پیجز پڑھ کے. اب یہ پوری چیز اس کے پیچھے جو میں نے کہا کہ اگر ٹریننگز چاہیے ہوں تو کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کا فوکسڈ سیشنز چاہیے ہوتے ہیں, مینٹرنگ چاہیے ہوتی ہے, اور پھر کافی ٹائم کے لیے آپ کو ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں, اور پھر ظاہر ہے جس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. ایسا ہی ہے. میں آپ نے اپنی بات فلوز کے ساتھ اور اس ٹون میں کہ وہ انڈرسٹینڈیبل ہو آپ نے بیان کرنی ہے, یہ بہت بڑی اسکل بھی ہے. ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اس کی؟ جی ہاں, میں ماشاء اللہ. اس کا اسکرین پر انشاءاللہ نمبر آپ کو نظر آ جائے گا ڈاکٹر صاحب کا. میں چاہتا ہوں جتنی بھی ہماری آڈینس ہے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. جی ہاں, جی بالکل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک آؤٹ آف دا وے کوشچن آیا ہے, وائی ڈڈنٹ یو اسٹارٹ دا بزنس؟ سب کو بزنس اسٹارٹ کرنے کا آپ آئیڈیا دیتے ہیں, کیوں نہیں اسٹارٹ کیا؟ یہ زبردست, اور یہ ڈبیٹ بھی کی جاتی ہے کہ یار یہ جو بزنس پڑھاتے ہیں لوگ یہ بزنس کرتے کیوں نہیں ہے؟ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ دنیا میں ہر ایک کا اپنا رول ہے. دنیا کی جو فارچون 500 کمپنیز ہیں ان کے جو ٹاپ کے کنسلٹنٹ ہیں وہ پروفیسر ہیں. دے آر ناٹ ڈوئنگ بزنس, دے آر پرووائڈنگ کنسلٹنسی. تو کنسلٹنسی بھی ایک بزنس ہے. پر وہ جو ایک لے مین کا جو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یار ایک اس گراؤنڈ سے ہو کر آیا نہیں ہے, اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, تو وہ کیسے ایڈوائس دے سکتا ہے ایسے ہی؟ یہ میرے حساب سے یہ غلط کنسیپٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, یہ سائیکل ہوتا ہے. آپ کی تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں, بیسٹ پریکٹسز لکھی جاتی ہیں, اس پہ کیس پریکٹسز کرنی پڑتی ہیں. ضروری نہیں ہے. اچھا, کیونکہ پرسیپشن پہ کام چل جاتا ہے. پرسیپشن نہیں ہے, آپ کی جو نالج ہے, جو دنیا کی بیسٹ آرگنائزیشنز کے کیس اسٹڈیز وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پریکٹسز کو پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بات چیت کی ہوئی ہوتی ہے, تو پروفیسرز یا ٹیچر یا ٹریننگ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. بٹ ٹائم کے ساتھ تو حالات چینج ہوتے رہتے ہیں نا, تو وہ جو پریویسلی پریکٹس کی ہوتی ہیں چیزیں, ان سے تھیوریٹیکل فارم لائی ہوتی ہے, تو وقت کے ساتھ وہ چینج نہیں ہو جاتی, تو یہاں پر ایکسپیرینس میٹر نہیں کرتا؟ نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلینڈ ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اسی طرح آپ کسی بزنس مین کو کہیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھائے تو کسی حد تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو تھیوریٹیکل بیکنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میک سینس. یہ ٹرینر جو ہوتے ہیں, جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں یا ایڈوائس دے سکتے ہیں, ہوتے ہیں, دے کریٹ نالج. وہ انہی پریکٹسز سے نالج کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ مل رہے ہوتے ہیں, ان کو سکسیس سٹوریز کو انہوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں, پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, لوگوں سے ملا ہوا ہوتا ہے, فیلر سٹوریز ہیں وہ دیکھی ہوتی ہیں, تو دے کین ایکسپلین ان اے بیٹر وے کہ چیزیں کو کیسے وہ ہوتا ہے. اور انٹرنشپس کروائی جاتی ہیں, ایکسپوجرز کروائے جاتے ہیں. یہ جو کنسلٹنسی ہے یہ بھی تو بزنس ہے نا. اور میں جس کیا کہتے ہیں مہم یا تحریک کا حصہ ہوں, وہ ہم انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تھنکنگ انوویٹیو ہے. آپ جس بھی پوزیشن پہ ہیں, آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی دنیا آپ پیدا کرنی ہے. گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے اوپر کیسے اٹھنا ہے. تو وی آر ورکنگ آن انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ. یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر جگہ موجود ہونا چاہیے. ایوری ون از یونیک. بالکل, اس پہ کام کرنا چاہیے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا, اور ہماری جو آڈینس ہے ان کے جتنے بھی ان کو بعد میں کوشچنز یاد آتے ہیں وہ ہماری ادھر ویڈیو میں کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ہم اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور انشاءاللہ آپ ان کے جو جوابات دیں گے ان کی ایک سیپریٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم بنا سکتے ہیں. اور بہت شکریہ آنے کے لیے. کیپ کمنگ, میں یہاں سے یہ کہوں گا.
اور ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیشہ. بغیر رہنمائی اسی طرح ہے کہ ہم ٹنل میں جا رہے ہیں اور دیر از نو لائٹ ان دی اینڈ. سو یہاں پر جو ہمارے رہنما ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہت شکریہ آنے کے لیے. اینڈنگ میں آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ اس کی طرف آئیں گے, اور میری طرف سے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ٹل دا اینڈ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. پلیز. بہت شکریہ عمر, آپ نے اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. آپ نے یہ سیٹ اپ بڑا اچھا بنایا ہوا تھینک یو ہے. تھینک یو. اس شہر میں یہ ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں. اور میں تو خیر اتنا وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, بہت سارے اچھے لوگ آپ بلا رہے ہیں, لیکن میں جو بھی اس طرح کی کوشش ہوتی ہے اور ہوگی, اور جہاں پہ میری سروسز آپ کو چاہیے ہوں گی, میں ہمیشہ اویلیبل ہوں. میں ضرور تنگ کروں گا. کسی کو پرسنل گائیڈ چاہیے ہو, کسی کو کسی قسم کا مشورہ میں دے سکتا ہوں, اور وہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ مجھ تک ریچ آؤٹ کرے, تو انفارمیشن نیچے گیون ہوگی لنک میں. تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ سر. انویٹیشن اور ساری چیزیں جو آپ نے فیسیلیٹیٹ کی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.